بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب القضاء کی ابحاث چل رہی تھی۔ آج کی جو ہماری بحث ہے اس کی عبارت پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مسئلے کو سمجھ کر عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ولا يستخلف قاض ولا يوكل وكيل إلا من فوض إليه ذلك ففي المفوض نائبه لا ينعزل بعزله وبموته مؤكلا بل هو نائب الأصيل، وإنما قال مؤكلا لأن في الوكالة ينعزل الوكيل بموت موكله، فأراد أن يصرح أن الوكيل ها هنا لا ينعزل بموت موكله لأنه في الحقيقة ليس نائبه بل هو نائب الأصيل. وأما في القضاء فإن النائب لا ينعزل بموت المنوب عنه، فخص الموكل بالذكر لأن الاشتباه فيه ولا شبهة في باب القضاء فلم يذكر، ثم قال بل هو نائب الأصيل، ففي التوكيل ينعزل بموت الأصيل وفي القضاء لا ينعزل، وفي غيره إن فعل نائبه عنده أو أجاز هو أو كان قدر الثمن في الوكالة صح، أي في غير المفوض، يعني إذا لم يفوض إلى القاضي والوكيل أن يستخلف الغير فاستخلف ففعل النائب بحضور المنوب صح، لأنه إذا فعل بحضوره ففعله ينتقل إليه، وكذا إن فعل بغيبته فوصل الخبر إلى المنوب فأجاز، لأنه إذا انضم رأيه إلى ذلك الفعل صار كأنه فعل، وكذا إن قدر الوكيل الأول الثمن فباشر وكيله إذ بتقدير الثمن حصل رأيه، وبإعمل برأيك يوكل، أي إذا قال الموكل للوكيل اعمل برأيك كان للوکیل ان یوکل غیرہ۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر قاضی اور وکیل کی دو قسموں کا بیان ہے اور ان سے متعلقہ کچھ مسائل کو واضح کیا گیا ہے۔ قاضی اور وکیل کی پہلی قسم وہ ہے کہ جن کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ تم کسی اور کو نائب مقرر کر سکتے ہو، یعنی قاضی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی اور کو قاضی بنا دے، اسی طرح وکیل کو بھی کسی اور شخص کو وکیل بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن کو یہ اختیار سونپا گیا ہے، یعنی قاضی دوسرا قاضی مقرر کر سکتا ہے اور وکیل وہ اپنا بھی وکیل بنا سکتا ہے، کسی اور کو بھی وکالت سپرد کر سکتا ہے۔ تو کتاب کے اندر چونکہ پہلے دوسری قسم کو بیان کیا گیا ہے، ہم نے مسئلہ سمجھنے کے بعد ترجمہ کرنا ہے، تو اس لیے ہم بھی پہلے دوسری قسم کو ہی سمجھ لیتے ہیں۔ دوسری قسم وہی ہے کہ جس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قاضی بنائے یا وکیل کسی اور کو وکالت سونپے، کسی کو اپنا نائب بنائے۔ تو اگر قاضی جس کو اختیار دیا گیا تھا کہ تم کسی اور کو نائب بنا سکتے ہو وہ مر جاتا ہے یا معزول ہو جاتا ہے، تو جس کو نائب مقرر کیا تھا وہ عہدہ قضا پر باقی رہے گا۔ اسی طرح وکیل کو موکل نے اجازت دی تھی کہ تم کسی اور کو وکیل مقرر کر سکتے ہو، تو اس نے وکیل مقرر کر دیا، تو اس کے بعد اگر وکیل اول مر جاتا ہے یا معزول ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وکیل ثانی معزول نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیل ثانی در حقیقت موکل اول یعنی اصیل کا نائب ہے، وہ موکل اول کا وکیل ہے، اس لیے کہ اس کو اس کی اجازت سے وکیل بنا گیا ہے، تو گویا اس نے خود اس کو مقرر کیا ہے۔ تو یہاں تک تو دونوں صورتیں وہ حکم کے اعتبار سے برابر تھیں، لیکن ان میں یعنی پہلی جو مثال ہے عہدہ قضا والی اور دوسری مثال یعنی جو ماقبل وکالت کی صورت ذکر کی گئی ہے، اس میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اگر اصیل وکالت میں مر جاتا ہے تو وکالت پھر ختم ہو جائے گی، یعنی موکل اول کے مرنے سے وکیل ثانی کی وکالت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن قضا میں اگر قاضی اول کو مقرر کرنے والا بھی مر جاتا ہے پھر بھی عہدہ قضا سے قاضی ثانی معزول نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عہدہ قضا مصلحت عامہ کے لیے ہے، کسی فرد خاص کے لیے نہیں ہے، تو جب وہ کسی فرد خاص کے لیے نہیں ہے تو فرد خاص کی فرد واحد کی موت یا معزول ہونے سے باطل نہیں ہوگا۔ لیکن وکالت مصلحت خاصہ کے لیے ہے، کسی خاص آدمی کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے وکالت ہوتی ہے، تو وہ اصیل کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ جو عام ہے وہ عمومیت کے ساتھ منسلک رہے گی اور جو خاص ہے وہ خصوصیت کے ساتھ منسلک رہے گی۔
تو یہ تھی وہ صورت جس کے اندر ان کو یہ اختیار دیا گیا ہوتا ہے. پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسری صورت کو پڑھیں گے جس کے اندر اختیار نہیں دیا گیا ہوتا. وَلَا يَسْتَخْلِفُ قَاضٍ، قاضی کسی اور کو خلیفہ نائب نہیں بنا سکتا. وَلَا يُوَكِّلُ وَكِيلٌ، اور وکیل بھی کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا. إِلَّا مَنْ فُوِّضَ إِلَيْهِ ذَلِكَ، البتہ جس کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں وہ یہ کر سکتا ہے. یعنی قاضی جس کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ کسی اور کو قاضی بناؤ، فَفِي الْمُفَوَّضِ، تو جس صورت میں یہ اختیار دیا گیا نائبہ، تو اس کا نائب لا ينعزل بعزلہ، وہ اس کے معزول ہونے سے معزول نہیں ہوگا، وبموتہ، اور نہ اس کے مرنے سے وہ معزول ہوگا، مؤکلاً، کہ جب وہ وکیل ہونے کی حالت میں مرا ہے یا معزول ہوا ہے. یہ مؤکلاً کا جو تعلق ہے یہ بعزلہ اور بموتہ کے اندر جو ضمیر ہے اس کے ساتھ ہے. یعنی جو پہلا وکیل ہے وہ وکالت کی حالت میں مر جاتا ہے یا وکالت سے اس کو معزول کر دیا جاتا ہے تو دوسرا جو وکیل ہے وہ معزول نہیں ہوگا. بل ہوا، بلکہ وہ نائب الاصیل، اصیل کا نائب ہے، اصیل کا وکیل ہے. انما قال موکلاً، یہاں سے آگے اس بات کی وضاحت ہے کہ قاضی کی جزی کو تو بیان ہی نہیں کیا گیا، وکالت کی جزی کو بیان کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں موکلاً اس لیے کہا گیا لأن فی الوکالۃ ینعزل الوکیل بموت موکلہ، اس لیے کہ وکالت کے باب کے اندر وکیل اپنے موکل کی موت سے معزول ہو جاتا ہے. فاراد ان یصرح، تو ماتن رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح کرنا چاہا ان الوکیل ہونا، کہ یہاں پر وکیل لا ينعزل بموت موکلہ، کہ وہ اپنے موکل کی موت سے معزول نہیں ہوگا. یعنی موکل ثانی جو کہ وکیل اول تھا اس کے مرنے کی وجہ سے وہ معزول نہیں ہوگا. لأنه في الحقیقة ليس نائبه، اس لیے کہ وہ حقیقت میں اس کا نائب نہیں ہے، بل هو نائب الاصیل، وہ تو اصیل کا نائب ہے، یعنی موکل اول کا نائب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر موکل اور وکیل یہ دو ہی ہوں تو موکل کے مرنے سے وکیل کی وکالت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر موکل نے وکیل مقرر کیا اور اس کو اجازت دی تھی کسی اور کو بھی وکیل مقرر کر سکتا ہے، تو اس نے ایک اور شخص کو وکالت سپرد کی، اس کو وکیل بنایا. تو اگر یہ جو وکیل اول ہے جو موکل ثانی بھی ہے، اگر یہ واسطہ مر جاتا ہے یا معزول ہو جاتا ہے تو دوسرا وکیل وہ معزول نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اصیل کا حقیقت میں نائب ہے، اس کا وکیل ہے. اما فی القضاء، البتہ قضاء کے اندر فإن النائب لا ينعزل بموت المنوب عنہ، اس کے اندر تو نائب منوب عنہ یعنی جس نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے اس کی موت سے معزول نہیں ہوتا. فخص الموکل بالذکر، تو اس لیے موکل کو خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا. لأن الاشتباہ فیہ، اشتباہ اس کے اندر پایا جا رہا تھا کہ یہاں پر بھی وکیل ثانی معزول ہوگا یا نہیں ہوگا. ولا شبہۃ فی باب القضاء، قضاء کے معاملے کے اندر یہ شبہ نہیں تھا. فلم یذکر، تو ماتن رحمہ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا. ثم قال، پھر کہا بل هو نائب الاصیل، کہ وہ اصیل کا نائب ہے. متن میں یہ عبارت موجود ہے بل هو نائب الاصیل. تو فرمانے اس کی وجہ یہ ہے ففی التوکیل ینعزل بموت الاصیل، کہ وکالت کے باب کے اندر اگر اصیل مر جاتا ہے تو یہ وکیل ثانی بھی معزول ہو جائے گا. وفی القضاء لا ینعزل، اور قضاء کے باب کے اندر اگر پہلے قاضی کو مقرر کرنے والا بھی مر جاتا ہے پھر بھی یہ قاضی ثانی معزول نہیں ہوگا. وجہ آپ سے پہلے عرض کر دی ہے کہ قضاء کا معاملہ یہ مصلحت عامہ کے لیے ہے، عامت الناس کے لیے ہوتی ہے، تو کسی فرد واحد کے مرنے سے یہ عہدہ ختم نہیں ہوگا اور جو اس عہدے پر فائز اور براجمان ہے وہ معزول نہیں ہوگا. جبکہ وکالت کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ ایک خاص فرد کا معاملہ ہوتا ہے یا خاص جماعت کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کے مرنے سے یہاں پر وکالت ختم ہو جائے گی. یہ تو تھی وہ صورت جس کے اندر ان کو اختیار دیا گیا ہوتا ہے. اگلی صورت یہ تھی کہ اگر ان کو یہ اختیار نہ دیا گیا اور پھر انہوں نے یہ عمل کر دیا تو کیا حکم ہوگا. فرماتے ہیں کہ جب ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تو اس صورت میں ان کے تصرفات غیر معتبر ہوں گے، اور اگر وہ قاضی کو فیصلہ کرتا ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگا. ہاں، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے تصرفات کا فیصلوں کا اعتبار کر لیا جائے گا. ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب قاضی ثانی نے قاضی اول کی موجودگی میں یا وکیل ثانی نے وکیل اول کی موجودگی میں تصرفات کیے تو ان کا اعتبار کیا جائے گا.
اس لیے کہ ان کی موجودگی میں کام کرنا یہ انہی کی طرف منسوب ہوگا، ان کی رضامندی اس کے اندر شامل ہوگی، تو گویا انہوں نے خود اس کام کو کیا ہے۔ دوسری صورت جس میں تصرفات درست ہوں گے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تصرفات تو غیر موجودگی میں کیے، یعنی قاضی ثانی نے قاضی اول کی غیر موجودگی میں کوئی فیصلہ کر دیا، یا وکیل ثانی نے وکیل اول کی غیر موجودگی میں کوئی تصرف کر دیا، کوئی کام کر دیا، لیکن جب قاضی اول کو یا وکیل اول کو خبر دی گئی تو انہوں نے اجازت دے دی، تو ان کی یہ اجازت معتبر ہوگی، ان کی رائے شمار کی جائے گی، اور یہ رائے ان کے فیصلے اور تصرف کے ساتھ مل جائے گی، تو گویا انہوں نے خود اس کام کو کیا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وکیل اول نے خرید و فروخت کے معاملے میں قیمت طے کر دی، اس کے بعد وکیل ثانی نے بیع مکمل کر دی، بقیہ معاملات اس نے دیکھے، اس نے انجام دیے، تو یہ صورت بھی درست ہوگی، اور اس کے درست ہونے کی وجہ بھی وکیل اول کی رائے کا شامل ہونا ہے کہ جب اس نے قیمت وغیرہ طے کر دی تو گویا معاملات تو اس کی طرف سے تقریباً مکمل ہو گئے، اب اس کے بعد تو قبضہ وغیرہ ہے، چیز کا حاصل کرنا ہے اور ثمن کی ادائیگی ہے، تو یہ وہ معاملات ہیں جو کسی سے بھی آدمی زیر عمل لا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ تو قیمت کا طے کرنا، متعین کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس نے خود کر دیا۔ تو یہ چند صورتیں تھیں جن کے اندر یہ تصرفات اور فیصلے درست ہوں گے، بقیہ جو معاملات ہوں گے، بقیہ جو صورتیں ہوں گی، اس کے اندر ان کے اقوال کا اور افعال کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کا بھی ترجمہ دیکھیے، وفی غیرہ، اور اس کے علاوہ میں، یعنی اس صورت میں جب ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، یہ کام نہیں سونپا گیا، ان فعل نائبہ عندہ، اگر اس کا نائب کوئی عمل کرتا ہے اس کی موجودگی میں، یعنی قاضی اول ہے تو اس کی موجودگی میں کوئی فیصلہ کر دیا، یا پھر وکیل اول ہے اس کی موجودگی میں اس نے کوئی کام کر دیا، او اجازہ ہوا، یا پھر اس نے اجازت دے دی، یعنی اس وقت موجود تو نہیں تھا لیکن بعد میں جب اس کو بتایا گیا تو وہ اس پہ راضی ہو گیا، اس نے اس کی اجازت دے دی، او یہ تیسری صورت ہے، کان قدر الثمن فی الوکالتی، وکالت کے باب کے اندر اس نے ثمن طے کر دی تھی، قیمت وغیرہ طے ہو چکی تھی، صحا، تو ان تینوں صورتوں کے اندر قاضی ثانی اور وکیل ثانی کے تصرفات معتبر ہوں گے، ای فی غیر المفوض، یہ ان صورتوں میں ہیں جن میں ان کو یہ کام سپرد نہیں کیا گیا ہوتا ہے، یہ اختیار نہیں دیا گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اذا لم یفوض الی القاضی، کہ جب قاضی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، والوکیلی، اور وکیل کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا، ان یستخلف الغیر، کہ وہ کسی اور کو اپنا خلیفہ بنائے، نائب بنائے، فاستخلفا، تو ان دونوں نے کسی کو اپنا نائب بنا دیا، ففعل النائب، نائب نے کام کیا، بحضور المنوبی، منوب عنہ کی حاضری میں، اس کی موجودگی میں، صحا، تو یہ درست ہے۔ یہ پہلے جملے کی پہلی صورت کی تشریح ہے، ای ان فعل نائبہ عندہ، لأنہ، وجہ کیا ہے، اذا فعل بحضورہ، جب اس نے اس کی موجودگی میں کوئی کام کیا، ففعلہ ینتقل الیہ، تو اس کا یہ کام اسی کی طرف منتقل ہوگا، اسی کی طرف منسوب ہوگا، یعنی پہلے کی طرف۔ وکذا، دوسری صورت، ان فعل بغیبتہ، یہ اجازہ ہوا کی تشریح ہے کہ اگر اس کی غیابت میں، غیر موجودگی میں کوئی کام کیا، فوصل الخبر الی المنوبی، منوب یعنی جس کے نائب ہیں ان کو خبر پہنچ گئی، فاجازہ، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا، درست قرار دیا، رضامندی کا اظہار کیا، پھر بھی درست ہے، لأنہ اذا انضم رأیہ الی ذلک الفعل صار کأنہ فعل، اس لیے کہ جب اس کی رائے اس فعل کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ جڑ گئی تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود کام کیا ہے۔ تیسری صورت دیکھیے، وَكَذَا، اور اسی طرح، یعنی یہی حکم ہوگا، درست قرار دیں گے، ان قدر الوکیل الاول الثمن، کہ پہلے وکیل نے خرید و فروخت کے معاملے میں قیمت طے کر دی تھی، فباشر وکیلہ، وکیل اول کا جو وکیل تھا یعنی وکیل ثانی، اس نے پھر باقی معاملات کیے، تو پھر بھی درست ہے۔ وجہ کیا ہے، اذ بتقدیر الثمن حصل رأیہ، وجہ یہ ہے کہ جب اس نے قیمت طے کر دی تو اس سے اس کی رائے حاصل ہو گئی، اس کی رائے معلوم ہو گئی، تو جب اس کی رائے شامل ہو گئی، وہ معلوم ہو گئی، تو پھر معاملہ درست ہوگا، گویا اس نے خود یہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد ایک تفریح لکھی ہے، ایک جزی لکھی ہے کہ اگر اس کلمہ کے ساتھ اس کو عہدہ قضا یا وکالت کا عہدہ دیا جاتا ہے تو کیا وہ دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، نائب بنا سکتا ہے یا نہیں۔ وَبِاعْمَلْ بِرَأْيِكَ، اگر اصیل نے اس سے کہا کہ جیسے تم مناسب سمجھتے ہو، جیسے تمہاری رائے ہو ویسے کر لو، یوکلو، تو وہ وکیل بنائے گا۔
ای اذا قال الموکل، مطلب یہ ہے کہ موکل نے کہا للوکیل، وکیل سے، اعمل برأیک، اپنی رائے سے کام کرو، یعنی اپنی مرضی سے کام کرو جیسے تمہیں مناسب لگتا ہے۔ کان للوکیل ان یوکل غیرہ، تو وکیل کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی اور کو وکیل بنا سکے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے عہدہ قضاء اور عہدہ وکالت کی دو قسمیں پڑھی ہیں، اور پھر ان سے متعلقہ کچھ احکامات کو جانا ہے۔ بقیہ جو کتاب القضاء کی مباحث ہیں آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔